السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ جو آداب زندگی کی کلاس ہو رہی ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے تعلیم کے آداب۔ تعلیم کے بہت سارے آداب ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تعلیم کا ایک مقصد، دو موضوع اور 4 آداب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ فضائل اعمال کے ذریعے دل میں دین کی سچی طلب اور آخرت کی صحیح فکر پیدا کرے، اور دوسرا موضوع ہے وعدہ اور وعید کے ذریعہ علم و عمل میں جوڑ پیدا کیا جائے۔ وعدہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، جبکہ وعید اللہ کے عذابات ہیں۔ اس تعلیم کے 4 آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ کلام اور صاحب کلام کی عظمت کو دل میں لے کر بیٹھے اور سنیں۔ کلام اللہ کا ہے اور صاحب کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جو بھی باتیں تعلیم کے ذریعہ سنیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر عمل اس وقت نہ ہو تو نیت کرے کہ انشاءاللہ اب سے برابر عمل کروں گی یا کروں گا۔ اور چوتھا ادب وہ ہے کہ جوں کا توں دوسروں تک پہنچائے۔ اس نیت سے سنے کہ جوں کا توں ہم پہنچائیں گے۔ جوں کا توں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پہنچانا ہے، اس میں نہ ہی ذرہ برابر کی کمی کرنی ہے نہ بیشی کرنا ہے۔ جیسا سنا ہے ویسے ہی دوسروں تک پہنچانے کی نیت رکھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا دی کہ جس نے میری ایک حدیث بھی سنی اور جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دی، وہ دنیا اور آخرت میں سرسبز و شاداب رہے گی یا رہے گا۔ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ عذر ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ عذر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے کمر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا کسی بھی طرح کی عذر ہے کہ آپ بغیر ٹیک لگائے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ عذر میں آتا ہے اور عذر کے ساتھ جائز ہے۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کرے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے گا وہ گنہگار ہے۔ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سنتے ہوئے، جیسے حضور کا نام آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ تو جو نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے، اور اس شخص پر جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے۔ سروں کو اچھی طرح ڈھانک کر بیٹھے اور قریب ہو کر بیٹھے، یعنی کہ درمیان میں کہیں پر بھی خالی جگہ نہ ہو، بلکہ جگہ کو پورا پر کر لے۔ کسی بھی جگہ پر خالی جگہ محسوس نہ ہو، سٹ کر بیٹھے، بالکل قریب ہو کر بیٹھے، کیونکہ درمیان میں اگر جگہ ہو تو وہاں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان تمام آداب کا لحاظ رکھ کر تعلیم میں بیٹھیں گے تو ہم کو پورا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ جو آداب ہے، تعلیم کے آداب ہے، اس کو خاص کر پڑھیں اور اس پر اللہ تعالی ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس چیز کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا تو اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے، جو بھی سنا ہے، اس پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور
جب تک زندگی ہے، جب تک تو نے زندگی بخشی ہے، تب تک ہم اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، اس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ دوسرا چیز ہے کہ اس چیز کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں تک کسی بھی ذریعے سے پہنچائے، چاہے آپ بول کر پہنچائے، چاہے آپ کسی طرح سے شیئر کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جو تعلیم کے آداب ہم نے پڑھے ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم ایک اور آداب پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔